سرکار کے لیے امت کا غم عظیم ہے سرکار کے لیے کہ امت بگا رکھے گئے آنسو بگا رکھے گئے گناہگار کے لیے آنسو بگا رکھے گئے گناہگار کے لیے امت کا غم عظیم ہے سرکار کے لیے گناہگار کے لیے. اور حضرات بہت ہی اس کو محبت میں ڈوبا ہوا شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. مچل کر کہیں سبحان اللہ. اے یار غار اب ذرا انگلی ہٹائیے، اے یار غار اب ذرا انگلی ہٹائیے، اے یار غار اب ذرا انگلی ہٹائیے، اے یار غار اب ذرا انگلی ہٹائیے کہ اے یار تڑپ رہا ہوں، کب سے تڑپ رہا ہوں میں دیدار کے لیے، کب سے تڑپ رہا ہوں میں دیدار کے لیے آنسو بگا رہے ہیں گناہگار کے لیے امت کا غم عظیم ہے سرکار کے لیے. اور آخری شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. کہ بکری سے شیر نے کہا بے خوف تم رہو، بکری سے شیر نے کہا بے خوف تم رہو، بکری سے شیر نے کہا بے خوف تم رہو کہ رسول کے دیدار کے لیے آیا ہوں میں، رسول کے دیدار کے لیے آنسو بگا رہے ہیں گناہگار کے لیے امت کا غم عظیم ہے سرکار کے لیے. سبحان اللہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ہمارے اسلم بھائی نے اور ان کے بھائیوں نے
یہ محفل جو سجائی اپنی دادی مرحومہ کی سال ثواب کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار ہمارے بولنے کو، آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ رب تبارک و تعالی اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے مرحومہ کی مغفرت فرمائے، پروردگار انہیں جنت میں جگہ عنایت فرمائے۔ حضرات، آج ہم ان کے لیے سال ثواب کر رہے ہیں، کل آنے والا وقت ہوگا کوئی ہمارے لیے سال ثواب کرے گا انشاءاللہ۔ کیونکہ قرآن کا فرمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ صاف لفظوں میں کہہ دوں، جو دنیا کے اندر پیدا ہوا وہ مرنے کے لیے پیدا ہوا۔ مجھے بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، موت تو آنی ہے۔ ڈرو گے تب بھی آئے گی، نہ ڈرو گے تب بھی آئے گی۔ یاد کرو گے تب بھی آئے گی موت کو، نہ یاد کرو گے تب بھی آئے گی۔ اچھے کام کر لو تب بھی موت آئے گی، برے کام کرو تب بھی موت تو یقینی ہے، کیونکہ قرآن کا فرمان ہے۔ اللہ رب العزت دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان، ساری کائنات پر بے شک سبحان اللہ، بہت کوئی باقی نہیں رہے گا سوائے پروردگار کی ذات کا۔ تو موت تو آنی ہے، اچھا آنی ہے نا۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں دو لفظ، ایک ہی لفظ میں آپ سے کہوں گا کہ حضرات، اگر ہمیں موت کی تیاری کرنی ہے تو تمام تر غلط کاموں کو چھوڑنا بے شک، اور اگر ہمیں اپنی موت کو اپنے لیے اچھا کرنا ہے، آخرت میں میدان محشر میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت چاہتے ہو اور آخرت میں جنت چاہتے ہو تو تمام تر اچھے کام کرنے چاہیے۔ لیکن افسوس ہماری قوم، آج حال یہ ہے ہماری قوم کا، بہت سی برائیاں ہماری قوم کے اندر ہیں۔ بہت سے لوگ ہمارے ایسے جو شراب پیتے ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو زنا کرتے ہیں۔ اچھا، زنا کے تعلق سے ایک بات مجھے یاد آ گئی، بات جب زنا کیا میں نے پڑھا ہے، حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ زنا کر لیتا ہے 7 پشتوں تک اس کی نسل میں کوئی اللہ کا ولی نہیں۔ ذرا سوچیں، آج بے حیائی کی، بے پردگی، اللہ اپنا رحم فرمائے۔ ہم موت کو بھول چکے ہیں یار۔ اچھا، موت کو بھولو گے تب بھی آئے گی، اور موت کو یاد کرو گے تب بھی آئے گی۔ ابھی مولانا اکبر علی صاحب بتا رہے ہیں کہ موت کو یاد کرو، تم کوئی غلط کام کر رہے ہو، تمہارا قدم غلط طرف کو جا رہا ہے، غلط راستے پر جا رہا ہے، یاد کر لو موت کو، تو انشاءاللہ سوچنا تم غلط کام سے رک جاؤ گے۔ لیکن افسوس ہماری قوم کا حال یہ ہے، ہم غلط کاموں سے رکتے ہی، حضرات موت کو یاد ہی نہیں کرتے۔ ہماری شادیوں کا حال ہے، شادیاں دیکھو، اللہ اپنا رحم فرمائے۔ حضرات محترم، اس قدر بے حیائی، اس قدر بے پردگی، جس عورت کو دیکھو اللہ اپنا رحم فرمائے، بے پردگی سے، بے حیائی حضرات محترم مردوں کے سامنے آتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الحیاء شعبۃ من الایمان، پردہ کرنا ایمان کا ایک جز ہے، پردہ کرنا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ ہماری شادیوں کا حال یہ کہ شادیاں ہمارا، اللہ کے نبی فرماتے نکاح میری سنت ہے، لیکن ہم نے اسے جانے بوال بنا لیا ہے۔ سنت صرف نکاح کو، اس سنت رسول میں ہم نے دیکھا کہ سوائے نکاح کے کوئی اور کام سنت کے مطابق ہوتا ہی نہیں ہے۔ یار کہاں کہاں دیکھو گے، بڑا افسوس ہوتا ہے، دل روتا ہے۔ شادیوں کا حال دیکھو، ناچنا گانا ڈرامے، دوسری قوموں کی مشابہت اختیار کرنا، ہر کام میں ہمارے چہرے دیکھو دوسروں کی طرح، شادیاں دیکھو دوسروں کی طرح، کھانے کا طریقہ دیکھو دوسروں کی طرح، پہن لباس دیکھو دوسروں کی طرح۔ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے چہرہ دیکھ کر پہچان نہیں کر پاتے کہ یہ مومن ہے یا غیر مومن ہے۔ اللہ اپنا رحم فرمائے۔ سنو، میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی قوم میں کا ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر جو جس سے محبت کرے گا، جس کی مشابہت اختیار کرے گا، میدان محشر میں اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اب تم چاہتے ہو کہ ہم دنیا کے اندر ڈرامے کر کر، گانے گا کر، ڈانس کر کر، ناچ کود کر، اور پھر چاہتے ہو کہ اللہ کے رسول ہماری شفاعت کرا جائے؟ تم چاہتے ہو جنت مل جائے؟ جنت اتنی آسان نہیں ہے میرے بھائیوں، جنت اتنی آسان نہیں۔ آج ہر انسان ایرا گہرا یہ چاہتا ہے مجھے جنت مل جائے گی۔ زبیر بھائی،
اگر نماز نہیں پڑھتا تو یہ چاہتا مجھے جنت مل جائے، ہفتے میں مسجد میں جاتا پھر بھی یہ دعا کرتا اللہ مجھے جنت مل جائے۔ جنت اتنی آسان نہیں، اگر جنت اتنی آسان ہوتی تو میدان کربلا میں میرا حسین اپنا سر نہ کرتا۔ جنت اتنی آسان ہوتی تو امام علی مقام کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں اپنے جوان بیٹے علی اکبر کے کوئی جوانی کو قربان نہ کرتے۔ اگر جنت اتنی آسان ہوتی تو حضرت بلال حبشی مکہ المکرمہ کی سرزمین پر کوڑے نہ کھاتے۔ جنت اتنی آسان ہوتی تو حضرات محترم حضرت امام پاک میدان کربلا میں اپنے 6 ماہ کے بچے کے حلقوم میں تیر نہ لگواتے۔ اللہ اکبر، جنت حضرات محترم ایسا نہیں ملے گی۔ آج ایرا گیرا چاہتا ہوں جنت مل جائے، ثانی ہے وہ بھی چاہتا جنت مل جائے، حضرات محترم سود خور ہے وہ بھی چاہتا جنت مل جائے، دلہ ہے وہ بھی چاہتا جنت مل جائے، حرام خور ہے وہ بھی چاہتا جنت مل جائے، چغل خور ہے وہ بھی چاہتا جنت مل جائے، زناکار ہے وہ بھی چاہتا جنت مل جائے، شرابی ہے وہ بھی چاہتا جنت مل جائے۔ دنیا کی آگ کرتے ہوئے پھر چاہتے ہو میں جنت مل جائے۔ جنت اتنی آسان نہیں ہے۔ اگر تم جنت چاہتے ہو، جنت کی تمنا رکھتے ہو، جنت کی آرزو رکھتے ہو، جنت کے طالب ہو تو آؤ، یہ سخاوت حسین رضوی تم کو بتاتا ہے جنت کہاں ملے گی۔ اگر تم جنت چاہتے ہو تو نبی کی محبت کو اپنے سینوں میں بسا کر نمازوں کی پابندی کرو، انشاءاللہ جنت تمہاری ہو جائے گی۔ عاشق مصطفیٰ بن کر رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانیوں کو جھکاؤ، جنت تمہاری ہو جائے گی۔ مصطفیٰ کی محبت میں، مصطفیٰ کی محبت میں سرشار ہو کر اے لوگوں رب کی بارگاہ میں سجدے کرو، جنت تمہاری ہو جائے گی۔ مصطفیٰ کی محبت میں ڈوب کر اپنے چہروں پر داڑھیوں کو سجا لو، جنت تمہاری ہو جائے گی۔ عاشق مصطفیٰ بن کر ماں باپ کی خدمت کرو، جنت تمہاری ہو جائے گی۔ مصطفیٰ کی محبت میں ڈوب کر اے لوگوں تم نبی کی سنتوں پر عمل کرو، جنت تمہاری ہو جائے گی۔ تم نبی سے محبت کرو، جنت تمہاری ہو جائے گی۔ تم نبی کے ہو جاؤ، جنت تمہاری ہو جائے گی۔ اور ایک جنت ہی نہیں، سمی تمہاری ہوگی، سما تمہارا ہوگا، مکی تمہاری ہوگی، مکہ تمہارا ہوگا، شجر تمہارا ہوگا، حجر تمہارا ہوگا۔ تبھی تو ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا طول دہر تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت قاری سخاوت صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات میں عرض کرنا چاہوں گا میرے بھائیو، تمام تر غلط کاموں سے توبہ کر لو۔ توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہوں سے توبہ کر لیتا وہ ایسے ہو جاتا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تم یار توبہ کرو تو صحیح رب کی بارگاہ میں۔ اللہ رب العزت کلام مقدس کے اندر ارشاد فرماتا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب کے سب مکمل طور پر اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان والو تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیابی پاؤ، تاکہ تم کامرانی پاؤ، تاکہ تم کامیابی کی منزلوں کو طے کرو۔ لیکن افسوس آج ہم کامیابی اگر چاہتے ہیں، ہم کامیابی سوچتے بھی ہیں، ہمارے مسلمانوں کا حال یہ یار ہمارے ضمیر کیسے ہو گئے۔ ہم اگر کامیابی سوچتے نا کامیابی ملے گی تو آج ہم کہتے کس ہے جو سب سے بڑا جھوٹا ہوگا اسے کامیاب کرے، جو سب سے بڑا مکار ہوگا لوگ اسے کہتے ہیں بہت بڑا کامیاب آدمی ہے، جو لوگوں کے گلے کاٹ رہا ہوگا اسے کہتے ہیں بہت بڑا کامیاب ہے، جو کسی کے حق مار رہا ہوگا اسے کہتے ہیں کامیاب ہے۔ مسلمانوں کامیابی اس میں نہیں، کامیابی رب کی بارگاہ میں جھکنے میں ہے۔ آپ کی مساجدوں سے 5 مرتبہ آواز آتی ہوگی حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ کامیابی ہے رب کی بارگاہ میں جھکنے میں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، موت آنی ہے، مجھے بھی آنی ہے، آپ کو بھی آنی ہے۔ اے لوگوں اگر کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو تو رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ آج تک جو گناہ کیے ہیں رب کی بارگاہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وسیلہ بنا کر دعا کرو رب کی بارگاہ میں، پروردگار آج تک جو مجھ سے گناہ ہوئے میں تمام تر گناہوں سے تیری بارگاہ میں تیرے نبی کا وسیلہ بنا کر توبہ کرتا ہوں۔ اے پروردگار میری توبہ کو قبول فرما کر میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ توبہ کے الفاظ ہیں۔ اگر تم نے حضرات محترم یہ جملے بول دیے، رب کی بارگاہ میں توبہ کر لی، اور اگر تمہاری توبہ حضرات محترم رب نے قبول فرما لی، اللہ اکبر حضرات محترم، تم کامیاب انسان ہو جاؤ گے، تم کامیابی کی منزلوں کو طے کر لو گے، تم کامیابی کی منزلوں کو طے کر لو گے۔ لیکن افسوس آج ہم کامیابی اگر ڈھونڈتے ہیں تو کسی کا حق مارنے میں کامیابی ڈھونڈتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، حضرات محترم کامیابی اس میں نہیں ہے کہ تم سمجھو کہ جھوٹ بولنے والا کامیاب ہے، تم سمجھتے ہو گلے کاٹنے والا کامیاب ہے، تم سمجھتے ہو کسی کا حق مارنے والا کامیاب ہے، تم سمجھتے ہو پریشان کرنے والا کامیاب ہے۔ نہیں، وہ کامیاب نہیں، کامیاب وہ ہے جسے میرا رب فرما دے۔ اللہ اکبر حضرات محترم، تو آؤ قرآن سے سنتے ہیں۔ قرآن فرماتا فاذکرونی اذکرکم، اے میرے بندو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا
کروں گا. اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اے میرے بندو تم میری بارگاہ میں اپنی پیشانیوں کو جھکاؤ, میں بڑی سے بڑی طاقتوں کو تمہارے سامنے جھکا دوں گا. ابھی تو کسی نے کہا ہے غیر کو اخلاق سے اپنا بنانا سیکھ لو, رنج و غم کے سائے میں بھی مسکرانا سیکھ لو. دیکھنا دنیا جھکے گی جب تمہارے سامنے تم خدا کے سامنے سر کو جھکانا سیکھ لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت قاری سخاوت صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرات میرے بھائیوں, موت تو آنی ہے, موت آئے گی. قرآن کا فرمان ہے کل نفس ذائقہ, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہر آنے والا یہی کہہ رہا ہے اور کہتے رہیں گے کہ تیاری یہی ہے. تمام تر غلط کاموں سے توبہ کرو, تمام تر اچھے کام کرنے شروع کرو, نبی کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کرو, قرآن کی تلاوت کرو. لیکن افسوس آج ہم قرآن سے بڑے دور ہوتے چلے جانا پڑتا ہے. قرآن سے تو بہت ہی دور ہو گئے. جمعہ تو نماز تو پڑھ لیتے ہیں 8 بجے, لیکن قرآن سے بہت دور. قرآن تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگ انتظار کرتے ہیں کوئی مرے گا تو اس کے تیجے میں قرآن پڑھیں گے, وہی وقت مل گیا تو ہاں, ورنہ کھانا بنانے میں گزر جاتا ہے. تو انتظار کرتے ہیں کہ کسی کا تیجا ہوا تو ہم قرآن پڑھیں گے. بڑا افسوس ہوتا ہے یار قوم پر. یار قرآن جو تمہاری ہدایت کے لیے ہے, قرآن یہ صرف تیجا, میں منع نہیں کرتا تیجے میں قرآن مت پڑھو, زیادہ سے زیادہ پڑھو, جتنا ہو سکے اتنا قرآن پڑھو. لیکن قرآن صرف تیجے میں نہیں, قرآن تو روز پڑھنے کی کتاب ہے. قرآن روز پڑھنے کی کتاب ہے. اور تم جب پڑھو گے نا, یہ میرا تجربہ ہے الحمدللہ, چاہے پاؤ پارا پڑھو یا آدھا پارا پڑھو, روزانہ پڑھو. یہ میرا تجربہ ہے. اگر آدمی کا دل نہیں لگتا نا, کوئی کہتا ہے یار من نہیں کر رہا قرآن پڑھنے کو, میں کہتا ہوں تو روزانہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن لے کر بیٹھ, ایک رکوع پڑھ, دوسرا دن پھر پڑھے ایک رکوع, تیسرے دن تیرا دل کرے گا یار ایک رکوع نہیں پاؤ پارا پڑھا. اور پھر جب تم پڑھتا رہے گا پاؤ پارا, پھر تیرا دل کرے گا یار نہیں آدھا پارا. قرآن سے جتنی تم محبت کرو گے قرآن تم سے محبت. لیکن ہم نے قرآن کو تو اٹھا کر رکھ دیا طاقوں میں. یہ حال ہے ہمارے گھروں کا. گھروں کے اندر اگر بہو بیٹیاں پڑی ہوئی ہے نا, تو وہ بھی کبھی جمعے میں دیکھ لی, جمعے کی نماز پڑھ لی تو کبھی اٹھا لیا, یاد آ گئی تو. ورنہ ہم نے دیکھا کہ ایک انچ دھول جمی ہوتی ہے قرآن کے اوپر. قرآن طاقوں میں سجانے کے لیے, قرآن تو دلوں میں سجانے کے لیے ہے. قرآن روز پڑھنے کی کتاب ہے. ہم قرآن سے تو بہت ہی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. یار قرآن پڑھو تو صحیح. میرے نبی تو ارشاد فرماتے جو قرآن کا ایک حرف ادا کرتا رب تبارک و تعالی 10 نیکیاں اس کے نام آیا والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پڑھ دیا 10 نیکیاں مل گئی, لام 20 ہو گئی, میم 30 ہو گئی. لام میم کہنا میں 30 نیکیاں مل رہی ہے. نہ پیسہ خرچ کرنا پڑ رہا, نہ دولت خرچ کرنی پڑ رہی, نہ کہیں جانا پڑ رہا, نہ کہیں آنا پڑ رہا. کوئی دقت نہیں, کوئی پریشانی نہیں. لیکن پھر بھی ہم یار نیکیاں نہیں کرتے اکٹھا, پھر بھی ہم نیکیاں نہیں لینا چاہتے. ایک حرف ادا کرو 10 نیکیاں. تم پاؤ پارا پڑھو گے کتنی نیکیاں ملیں گی, آدھا پارا پڑھو گے کتنی نیکیاں ملیں. یار وقت کتنا لگتا ہے. اچھا ایک بات مجھے بتاؤ, یہ ہمارے علماء کرام ہیں, ان سے پوچھو مدارس کے اندر کیا ہوتا ہے. یعنی صبح 4 بجے سے اٹھ جاتے, 5 بجے سے 4 بجے سے اٹھتے, 3 بجے سے اٹھتے. کچھ مدارس کے اندر اٹھنے کے بعد میں کیا ہوتا ہے, بچے یعنی رٹا لگاتے ہیں اس پر سبق پر, ایک رکوع پر یا ایک صفحے پر رٹا لگاتے ہیں اسے. پھر اس کے بعد رٹا لگاتے ہیں یعنی فجر کی نماز کے بعد میں 1 بجے تک, کہیں 12 بجے تک. پھر ظہر کی نماز پڑھتے ہیں, پھر رٹا لگاتے ہیں عصر تک. پھر عصر کے بعد مغرب تک جو ہے گھومنے کا وقت ہوتا ہے. لیکن پھر مغرب بعد جو ہے رٹا لگانا شروع. پھر عشاء کے بعد میں 11 بجے تک. یعنی کس قدر قرآن کا رٹا لگا رہے ہیں, قرآن کو پڑھنے کس قدر پڑھ رہے ہیں. پوچھو ان سے اگر یہ 6 مہینہ قرآن نہ پڑھیں کیا حالت ہوتی ہے, 1 سال قرآن نہ پڑھیں کیا حالت ہوتی ہے. پوچھو یار, جس نے مجھے بتاؤ, جب یہ حفاظ کرام کا یہ عالم ہے جو 1 سال 6 مہینہ قرآن نہ دیکھیں, حالتیں خراب ہو جاتی ہیں, محنتیں بہت کرنی پڑتی ہیں. لیکن مجھے بتاؤ جس کو تو صحیح طریقے سے حضرات محترم دیکھ کر پڑھا نہیں جاتا, اور وہ 6 مہینہ کسی کے تیجے کا انتظار کرے اور تیجے میں جا کر قرآن پڑھے, وہ پڑھتا کیا ہوگا, کیا قرآن پڑھتا ہوگا. وہ بڑا افسوس ہوتا ہے. لوگوں
میں تم سے عرض کرنا چاہوں گا اے میرے بھائیوں، قرآن خود بھی پڑھو، بچوں کو بھی پڑھاؤ، گھر کے اندر بہو بیٹیاں ان سے بھی کہو صبح کو ناشتہ بعد میں ہوگا، پہلے قرآن کی تلاوت ہوگی۔ گھر کے اندر جو بچی پڑی ہوئی ہے بچی سے کہو بیٹی ناشتہ بعد میں، کام بعد میں، پہلے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو۔ جب تم قرآن پڑھو گے تمہیں پتہ چلے گا حرام اور حلال میں کیا فرق ہے۔ تم قرآن پڑھو گے تمہیں پتہ چلے گا اپنے بڑوں سے کیسے بات کی جاتی ہے۔ جب تم قرآن پڑھو گے تمہیں پتہ چلے گا اپنوں سے چھوٹوں پر کیسے شفقت کی جاتی ہے۔ جب تم قرآن پڑھو گے تمہیں پتہ چلے گا کہ کس طریقے ہم اپنی زندگی کس طریقے سے گزارے۔ جب تم قرآن پڑھو گے تمہیں پتہ چلے گا زندگی کس طریقے سے گزاری جاتی ہے۔ اللہ اکبر، لیکن افسوس آج ہماری قوم قرآن سے بہت دور ہے۔ میرے بھائیوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو۔ حضرات محترم، چاہے ایک روٹی کھاؤ، چاہے ایک وقت کھانا کھاؤ، لیکن قرآن پڑھو، بچوں کو قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ یہ قرآن ٹاکوں میں سجانے کے لیے نہیں ہے۔ کسی شاعر نے تو یہ کہا ہے ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، ٹاکوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن بڑی محنتوں سے ہم تک آیا ہے، قرآن بڑی مشقتوں سے ہم تک آیا ہے۔ آؤ تمہیں بتا دوں کتنی محنتوں سے قرآن ہم تک آیا۔ اللہ اکبر، حضرات محترم دیکھیے، اے لوگوں قدر کرو قرآن کی، اے لوگوں قرآن پڑھا کرو، قرآن سنا کرو۔ حضرات محترم آؤ تمہیں بتا دوں کتنی محنتوں سے قرآن ہم تک آیا ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، آپ کی شہزادی حضرت خاتون جنت بھی ہے۔ اللہ اکبر، حضرات محترم جبریل آنے کے بعد عرض کرتے اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، رب کا فرمان ہے تمہیں قرآن سنانے کے لیے جانا ہے۔ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے جبریل کہاں جانا ہے؟ کہا طائف کے بازار، طائف کی گلیوں میں قرآن سنانا ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی خاتون جنت سے ارشاد فرماتے اے بیٹی میں قرآن سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اب دیکھنا کتنی محنتوں سے قرآن ہم تک آیا ہے، کتنی مشقتوں سے قرآن ہم تک آیا ہے۔ آج ہم قرآن کو کھول کر نہیں دیکھتے، ہمارے گھروں کے اندر طاقوں پہ حضرات محترم قرآن پر دھول جم جاتی ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا میرے بھائی جو ذرا سنو تو صحیح، اللہ اکبر، حضرات محترم میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے بیٹی میں قرآن سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ میرے مصطفیٰ قرآن سنانے کے لیے نکلے ہیں۔ اب ذرا غور سے سننا، آج دنیا کا سب سے بڑا حافظ قرآن سنانے کے لیے نکلا ہے، دنیا کا سب سے بڑا قاری قرآن سنانے کے لیے نکلا ہے، دنیا کا سب سے بڑا عالم قرآن سنانے کے لیے نکلا ہے، دنیا کا سب سے بڑا مفتی قرآن سنانے کے لیے نکلا ہے۔ دنیا کے اندر کتنا بڑا حافظ کیوں نہ ہو جائے، میرے مصطفیٰ سے بڑا حافظ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے اندر کتنا بڑا قاری کیوں نہ ہو جائے، میرے مصطفیٰ سے بڑا قاری نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے اندر کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو جائے، میرے مصطفیٰ سے بڑا عالم نہیں ہو سکتا۔ میرے مصطفیٰ چلے ہیں قرآن سنانے کے لیے، طائف کی گلیوں میں پہنچے، میرے نبی نے قرآن سنانا شروع کیا طائف والوں کو۔ میرے نبی قرآن سنا رہے ہیں، اے لوگوں جیسے ہی قرآن سنانا شروع کیا، حضرات محترم پوچھو ان علماء سے، حضرات جب یہ قرآن سنانے جاتے ہیں ہم بھی قرآن سنانے جاتے، مولانا اکرم صاحب بھی قرآن سنانے جاتے، آپ کے امام صاحب بھی قرآن سناتے ہیں، کیا ہوتا ہے آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ بھی جانتے ہیں۔ حضرات محترم جب قرآن مکمل ہوتا ہے کوئی قرآن سناتا ہے تو حضرات ان سے گلے بھی ملا جاتا ہے، معانقہ بھی کیا جاتا، مصافحہ بھی کیا جاتا، حضرات محترم شربت کے پیالے بھی پیش کیے جاتے ہیں، گلوں میں ہار بھی ڈالے جاتے ہیں۔ آج دنیا کا سب سے بڑا قاری، دنیا کا سب سے بڑا حافظ طائف کے بازار میں قرآن سنا رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا شربت کے پیالے پیش کیے جاتے، ہونا تو یہ چاہیے تھا میرے مصطفیٰ کے گلے میں ہار ڈالے جاتے، لیکن اللہ اکبر، جیسے ہی میرے مصطفیٰ نے قرآن سنانا شروع کیا، کسی نے کہا دیوانہ آ گیا، کسی نے کہا پاگل آ گیا، کسی نے کہا دیوانہ آ گیا ہے۔ اللہ اللہ، میرے مصطفیٰ قرآن سنا رہے ہیں، لوگ میرے مصطفیٰ کو دیوانہ کہہ رہے ہیں، میرے مصطفیٰ کو پاگل کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ قرآن سناتے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھو کتنی محنتوں سے قرآن ہم تک آیا ہے۔ میرے مصطفیٰ پر پتھر برسائے گئے، اتنے پتھر اتنے پتھر اتنے پتھر کہ آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا۔ میرے مصطفیٰ کے جسم سے خون نکل کر میرے مصطفیٰ کی نالین شریف میں آ جاتا ہے، مصطفیٰ کی جوتیاں خون میں خون سے بھر جاتی ہے۔ اللہ اللہ، حضرات دیکھیے میرے مصطفیٰ نے کتنے پتھر کھائے ہیں اس قرآن کو ہم تک پہنچانے کے لیے۔ آج ہمیں تو مذاق کرنے سے فرصت نہیں، آج ہمیں تو ٹھٹے لگانے سے فرصت نہیں، آج ہمیں تو ایک دوسرے کی مذمت کرنے سے فرصت نہیں، آج ہمیں تو ایک دوسرے کی چغلخوری کرنے سے فرصت نہیں، آج تو ہمیں حضرات محترم ایک دوسرے کے گلے کاٹنے سے فرصت نہیں۔ اے لوگوں، میرے مصطفیٰ نے اس قرآن کو ہم تک پہنچانے کے لیے طائف کے بازار میں پتھر کھائے ہیں۔ اے لوگوں، اتنے پتھر، میرے مصطفیٰ کی پیشانی میں پتھر لگا تھا، خون کا فوارہ نکلا، مصطفیٰ کے جسم کو لہو لہان کرتا ہوا اللہ کو نالین شریف میں بھر جاتا ہے۔ المختصر یہ ہے، حضرات صبح سے شام تک میرے مصطفیٰ قرآن سناتے رہے، قرآن سناتے رہے۔ شام کا وقت ہوتا ہے، میرے نبی گھر کی طرف کو تشریف لاتے ہیں، خاتون جنت نے
مصطفیٰ علیہ السلام کے سینے سے چمٹی خاتون جنت کے ہاتھ پر میرے مصطفیٰ کا جیسے ہی حضرات محترم لہو لگا ہے، خاتون جنت عرض کرتی ہے ابا حضور یہ کیا معاملہ، خون کیسا ہے؟ میرے مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو ہے، وہ نبی رو رہے ہیں جو روتوں کو ہنسانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے نبی رو کر فرماتے بیٹی میں آج قرآن سنانے گیا تھا، طائف کے لوگوں نے قرآن سنانے کا نظارہ یہ دیا، تیرے باپ پر پتھر برسائے ہیں، اتنے پتھر کہ تیرے باپ کا جسم لہو لہان ہو گیا۔ اللہ کو پر اتنا سنا تھا، خاتون جنت کی چیخ نکلی ہے اور چیخ نکلنے کے بعد رو کر والد گرامی سے عرض کرتی ہیں اے ابا جان کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہاں بیٹی میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ کیا ہمارا کلام سچا نہیں؟ کہا ہاں بیٹی میں ہمارا کلام بھی سچا ہے۔ کہا ہمارا رب سچا نہیں؟ کہا ہاں بیٹی ہمارا رب بھی سچا ہے۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ فرماتے بیٹی کس لیے پوچھ رہی ہو؟ کہا اے ابا جان میں رب کی بارگاہ میں شکایت درج کرنا چاہتی ہوں، اے پروردگار جب تیرا کلام بھی سچا، تو بھی سچا، تیرا محبوب بھی سچا، تو جب میرا باپ طائف کے بازار میں قرآن سناتا ہے تو لوگ اس پر پتھر کیوں برساتے ہیں؟ جب میرا باپ مکہ کی گلیوں میں چلتا ہے لوگ اس کے اوپر اس کے راستے میں کانٹے کیوں ڈالتے ہیں؟ جب میرا باپ خانہ کعبہ میں حرم شریف میں جا کر تیری عبادت کرتا ہے لوگ اونٹ کی اجڑیاں اس کے اوپر کیوں ڈالتے ہیں؟ اتنا سنا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت خاتون جنت کے لبوں پر انگلی رکھ دی، فرمایا بیٹی صبر کر آج تیرا باپ اللہ سے سودا کر کر آیا ہے۔ کہا کیسا سودا؟ ارشاد فرماتے ہیں اے بیٹی کل میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جب میری گنہگار امت پل صراط پار کر رہی ہوگی، گناہوں کی بنیاد پر گزرا نہ جا رہا ہوگا، اس وقت میں رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا اے پروردگار طائف کے بازار میں قرآن سنانے کا اگر نذرانہ دینا چاہتا ہے تو یہ نذرانہ دے دے میری گنہگار امت کو پل صراط پار کرا کر جنت کا پروانہ۔ حضرات میں عرض کرنا چاہوں گا میرے بھائیوں، قرآن تاقوں میں رکھنے کے لیے نہیں، روزانہ پڑھنے کے لیے ہے۔ ہماری ہدایت کی کتاب ہے، وقت کافی ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ سبھی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبھی حضرات بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد